السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہاں کے ہمارے موجودہ طلباء کرام اور وہ جو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کہ اچھے ہوں گے، اور آپ کے اچھے رہنے کے لیے اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ اچھا ہوں۔ سلسلہ وار ہمارا سبق ماشاءاللہ جماعت دہم کا چل رہا ہے۔ یہ تیسرا سبق حصہ نظم میں سے قصیدہ ہم نے شروع کیے تھے، اور قصیدے کی کچھ حصہ آپ کے سامنے ہو چکا ماشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے جو قصیدہ لکھنے والے شاعر ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق، ان کے بارے میں کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش ہے۔ تعارف کا مطلب ہوتا ہے انٹروڈکشن۔ شاعر کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، شیخ محمد ابراہیم نام اور ذوق ان کا تخلص تھا۔ شاعر کے چھوٹے نام کو تخلص کہتے ہیں۔ تخلص اسم خاص کی 5 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ 1788 یعنی 1788 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ کون؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ والد کا نام شیخ رمضان تھا، جو ایک غریب سپاہی تھے، فوجی تھے۔ ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول سے انہوں نے پائی۔ کلام کی اصلاح بھی انہی سے لیتے تھے۔ کلام کی اصلاح کا مطلب، یہ اصلاح کے معنی ہیں درست کروانا، کریکشن کروانا، یعنی جو شاعری کرتے تھے وہ شاعری کی اصلاح انہوں حافظ غلام رسول سے لیتے تھے۔ بعد میں شاہ نصیر کے بھی انہوں کیا ہو گئے؟ شاگرد ہو گئے۔ عربی، فارسی اور علوم اسلامی پر عبور حاصل تھا۔ یہاں پر عبور کے معنی ہیں، عبور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، مگر یہاں پر جو مراد ہے مکمل دسترس حاصل ہونا۔ ویسے عبور کے معنی دریا پار کرنے کے بھی ہیں۔ کسی بھی سبجیکٹ پر کسی کو جو فلی کمانڈ ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، ان کو اس سبجیکٹ میں، اس فن میں عبور حاصل تھا ان کو۔ تو اسلامی تعلیم پر ان کو عبور حاصل تھا، لیکن شعر گوئی میں انہوں نے کیا کیا؟ کمال پیدا کیا۔ یہاں تک کہ ولی عہد سلطنت بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ ولی عہد اس پرنس اور اس شہزادے کو کہتے ہیں کہ جو بادشاہ کے مر جانے یا ہٹ جانے کے بعد بادشاہ بنتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی عہد کہتے ہیں۔ تو مغلیہ سلطنت کے ولی عہد بہادر شاہ ظفر کے بھی انہوں استاد مقرر ہوئے۔ کون؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ اکبر شاہ ثانی نے خان بہادر اور خاقانی ہند کے خطاب سے سرفراز کیا۔ ان کے 2 خطابات تھے، ایک ہے خان بہادر اور ایک خاقانی ہند۔ خان بہادر اور خاقانی ہند۔ یہ ان کے کیا تھے بھائی؟ خطابات تھے۔ کن کے؟ شیخ محمد ابراہیم کے خطابات تھے۔ خطاب وہ نام جو کسی گورنمنٹ یا سرکار کی طرف سے یا بادشاہ کی طرف سے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں خطاب، ٹھیک ہے؟ ذوق اپنے زمانے کے استاد کامل تھے، مکمل استاد تھے وہ۔ کامل کی ضد ناقص، وہ ناقص نہیں تھے، کامل استاد تھے۔ غزل گوئی اور قصیدہ نگاری میں ان کا مرتبہ بہت انتہائی بلند تھا۔ ان کا کلام صفائی، سادگی اور برجستگی کے لیے مشہور ہے۔ محاورہ، روزمرہ اور ضرب الامثال کو استعمال کرنے میں ید طولا رکھتے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق محاورہ، روزمرہ اور ضرب الامثال کو استعمال کرنے میں ید طولا رکھتے تھے۔ کیا؟ محاورہ، روزمرہ اور ضرب الامثال کو استعمال کرنے میں ید طولا رکھتے تھے۔ محاورہ ایک فقرہ یا جملہ جس کے الفاظ کے ظاہری معنی کے بجائے ایک خاص مجازی معنی لیا جائے، ایک خاص مجازی معنی لیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں۔ جیسے آنکھوں کا تارا ہونا، آنکھوں کا کسی پیارے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ یہ تو ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں،
ایسی چیزیں محاورہ کہلاتے ہیں. یا پھر کیا بولتے سو ضرب المثل ہے اور روزمرہ ہے، روزانہ استعمال میں آنے والے الفاظ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزمرہ کہتے ہیں، بات بنانا، کام آنا وغیرہ. ایسے ہی ضرب المثل ایسا مشہور جملہ جس سے کسی کے تجربے یا نصیحت کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے. نصیحت کو یا تجربے کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے اس کو کہتے ہیں ضرب المثل. جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ چیزیں انہوں نے ان کے اندر ید طولا تھا. ید طولا کا مطلب ہوتا ہے ید طولا، یدن کے معنی ہاتھ، طولا کے معنی لمبا. ید طولا کا مطلب لمبا ہاتھ. ان چیزوں کے استعمال کرنے میں ان کا ہاتھ لمبا تھا. ایگزیکٹلی ہاتھ لمبا نہیں تھا، مطلب اچھی صلاحیت تھی ان کے اندر. ید طولا لمبا ہاتھ اس کے معنی ضرور ہے. مطلب ان محاوروں کو استعمال کرنے میں یا پھر روزمرہ کو استعمال کرنے میں، ضرب الامثال کو استعمال کرنے میں وہ بہت زیادہ صلاحیت مند انسان تھے. یعنی ان کا ہاتھ ان کا ہاتھ لمبا تھا، اچھی صلاحیت ان کو ان چیزوں میں استعمال کرنے میں. کلام میں اخلاقی مضامین کی کثرت ہے. انہوں جو لکھتے ہیں اخلاقی، ایتھیکل، مورالٹی کے ساتھ لکھتے ہیں. کثرت سے مورالٹی اور ایتھیکل کیا بولتے ہیں سو کلام انہوں لکھتے ہیں. اکثر صوفیانہ خیالات بھی نظم کرتے ہیں. صوفیانہ خیالات، صوفیوں کی طرح. صوفی کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ پہ چل پڑتے ہیں. اور یہ صوفی، لفظ صوفی جو ہے نا، لفظ صوفی صوف کے معنی اون کے ہیں. اور اون کیسا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات پہ چلتے ہیں اور ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، تو ان کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور وہ بالکل ان کی جو شخصیت ہے سفید ہو جاتی ہے. تو جو راہ پہ چل پڑتے ہیں، سلوک کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوفی. تو ان کے کلام میں صوفیانہ کلام ملتا ہے. کئی لاکھ اشعار کہے لیکن غدر کے زمانے میں بہت سا کلام ضائع ہو گیا. کس کے زمانے میں؟ غدر کے زمانے میں. ابھی غدر کا زمانہ کیا ہے بھائی؟ غدر کا جو زمانہ تھا 1857 میں ایک افواہ پھیل گئی تھی. وہ یہ تھا کہ انگریزوں کی حکومت میں جو ہندوستانی فوج تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا، اور انگریزوں کے زمانے میں جو یہاں کے ہندوستانی مسلمان اور ہندو سپاہی تھے، ان کو بندوق چلانے کے لیے گولی کو منہ سے کھولنا پڑتا تھا. اور یہ افواہ اور ریومر پھیلا گیا کہ وہ گولی جس میں بند رہتی ہے وہ تو یا تو سور یعنی خنزیر کی چربی ہوتی یا گائے کی چربی ہے. اس افواہ کی وجہ سے ایک بغاوت چھڑ گئی جو یو پی کے مظفر نگر اور امبالہ وغیرہ ہوتے ہوئے دلی تک پہنچی بغاوت. اس میں بہادر شاہ ظفر، بیگم حضرت محل اور نواب واجد علی شاہ، یہ پورے لوگ کیا اس میں شامل تھے. تو میں آپ کو تاریخ پڑھانے کے لیے نہیں، ایک لفظ آیا کہ غدر کے زمانے میں بہت سا کلام ان کا کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا. مولانا محمد حسین آزاد کی کوشش سے کچھ کلام بچ گیا. وہی آج مروج ہے. مروج کا مطلب مشہور ہے. آج جو مشہور ہے مروج مشہور ہے. وہ مولانا محمد حسین آزاد کی وجہ سے جو بچ گیا تھا، ان کی کوششوں سے وہی کلام ہے. مرزا خان داغ دہلوی، بہادر شاہ ظفر، مولانا حسین آزاد مشہور شاگرد ہیں. غدر سے 3 سال قبل 1854 کو دہلی میں وفات پائی. انتقال سے چند لمحے قبل یہ شعر انہوں نے کہا. کیا شعر تھا؟ دیکھو. کہتے ہیں کہ آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں کہ آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے. یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک ان کو انتقال سے پہلے انڈیکیٹ کر دیتے ہیں، اشارے دے دیتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اور شعر کیا کہا انہوں نے؟ خدا مغفرت کرے. بہت اچھا انسان تھا. اپنے بارے بول رہے ہیں انہوں. کہتے ہیں کہ آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے. یہ مختصر سا تعارف شیخ ابراہیم ذوق کے بارے ہم پڑھ رہے تھے، اور آپ نے یہ ان کا تعارف سنا، مختصر سا تعارف سنا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟
وہ بچے جو ہمیں یوٹیوب میں دیکھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم پھر سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو چیز اچھی سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں آپ کیا بولتے سو لائک کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ چھوٹا سا تعارف تھا، یہیں پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں، اگلا حصہ انشاءاللہ پھر ہم شروع کریں گے۔